آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب آدمی امریکہ سے عرب کے لیے نکلا. وہیں پر پاس میں انگریز بیٹھا ہوا تھا. اس انگریز نے دیکھا کہ سر پر ٹوپی ہے اور شکل میں داڑھی بڑے بڑے. انہوں نے تو یہ کانسیپٹ لیا ہوا ہے کہ داڑھی میں یا ٹوپی میں بم چھپا کے رکھا ہوگا, کہیں نہ کہیں بم تو ہوگا ہی اس کے. وہ ایک دم بالکل نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا اس کو کہ یہ ملا جی کہاں سے آ کر بیٹھ گئے, یہ بم والا کہاں سے آ کر بیٹھ گئے. یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ امریکہ نے یہ اس طرح کے لاجکس لائے, اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. اسلامک ٹیررزم پہلے نہیں تھے, امریکہ کا ایجاد کیا ہوا. تو اس انگریز نے اس کے طرف نفرت کی نگاہ سے نفرت ظاہر کرنے کی کوشش کی. لیکن جب شاید وہ کسی اچھے ایئر ویز میں بیٹھے تھے, ہمارے بھارت میں ایک فلائٹ میں کھانا ملتا ہے, کس میں؟ ایئر انڈیا میں. اگر آپ بیٹھیں گے تو ناشتے کا ٹائم ہے تو ناشتہ ملے گا, کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا ملے گا. باقی انڈیگو ہے, جیٹ اسپائس جیٹ ہے, گو ایئر ہے, وستارا ہے, ان سب کے اوپر پہلے جیٹ ایئر ویز تھا, وہ تو بیچارہ بک گیا, نیلام ہو گیا. ابھی ایئر انڈیا گورنمنٹ کی یہ فلائٹ تھی, لیکن انہوں نے کن کو بیچا؟ ٹاٹا والوں کو 18,000 میں. اس ایئر انڈیا میں کھانا بھی ملتا, تو کسی فلائٹ میں کھانا ملتا. تو وہ عرب آدمی, اس کے پاس جب کھانا آیا تو اس میں کاجو پستہ آئے, اچھے کوالٹی کے ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں اس میں. تو انہوں نے اٹھا کر اس انگریز کو دے دیا. 24 گھنٹے لگتے ہیں امریکہ سے سعودی عرب پہنچنے میں, 24 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. تو 24 گھنٹے کے سفر میں انہوں نے اس انگریز کی بہت خیال رکھے. انہوں نے معاملات اتنے اچھے کیے کہ جب بھی کوئی اچھا کھانا آتا تو فوراً وہ ادھر پاس کر دیتا, اس انگریز کو دے دیتا. وہ انگریز تعجب کر رہا کہ آخر ہم تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ٹوپی ہے سر پر اور اس کے نیچے کہیں بم نہ ہو, یہ تو جہادی کی اولاد ہے, یہ تو تشدد پرست ہوتے ہیں, یہ ہم کو کھانا کھلا رہا اور اچھا ڈرائی فروٹس ہم کو دے رہے. میرے بھائیو, یہ واقعہ بالکل لا شک اور لا ریب بہت اوتھینٹک ہسٹری کی ایک کتاب کے اندر یہ اس کو مینشن کیا. سعودی عرب ایئرپورٹ جاتے جاتے وہ آدمی, وہ انگریز مسلمان بن چکا تھا. انہوں نے پوچھا, کلمہ پڑھنے سے پہلے پوچھا کہ تم یہ حرکتیں کیوں کر رہے, تم کیوں اپنا خود نہیں کھاتے, ہم کو دے دیتے. انہوں نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. ہمارے نبی کا, محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان والا وہی انسان ہے جو دنیا و آخرت میں ایمان رکھے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پہ ایمان رکھتا, وہ آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کو سمان دیتا ہے. اگر آج ہمارے گھر کے قریب میں اگر کوئی پڑوسی ہے, کمزور ہے, تو اس کو دبانے کی کوشش کرتے. لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. مسلمانوں, آپ جنت نہیں جا سکتے اگر آپ کا پڑوسی آپ کے ظلم سے تنگ آ گیا, اگر آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان ہے, آپ کے ظلم سے, آپ کی ایذا سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کے زبانی کہلواتے ہیں, لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے اگر مامون نہ ہو, محفوظ نہ ہو, وہ آدمی جنت نہیں جائے گا. میرے بھائیوں, کتنی تاکید ہے. A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties. اس کے ظلم سے اس کا پڑوسی اگر امن میں نہیں ہے, اگر سکون میں نہیں ہے, تو وہ انسان جنت نہیں جا سکتا. کیا کہا انہوں نے؟ پڑھ کر سنایا اور آگے سنایا. انگریز کی دلچسپی بڑی, تمہارے نبی اور کیا کہتے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ معاملات اچھے رکھو,
تم کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو اچھے برتاؤ کرو. اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرو. اگر پڑوس کے اندر کوئی تمہارا بھائی بستا ہے, کوئی بھی بستا ہے, اٹھاؤ اس تاریخ سے اسلام کو, محمد کے زندگی کو, محمد کی زندگی کو, معاملات اسلام کو غلط ڈھانچے میں ڈالنے والوں, واقعہ کو پڑھو. اس انگریز کو جو تم سے زیادہ عقل مند ہے, تم سے زیادہ فاسٹ فارورڈ ہے, تم سے زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہے, تم سے زیادہ جانتا ہے قرآن کو, تم سے زیادہ جانتا ہے دنیا کو, تم سے زیادہ انٹیلیجنسی میں ان کا کمان ہے, دنیا کی نیشنل میں میڈیاز اور کمپنیز میں ان کی شرکت ہے, اقوام متحدہ کے 50% پر یہ لوگ وراجمان ہے. اس کے باوجود بھی ایک ٹوپی اور داڑھی والے کے اچھے معاملات کی وجہ سے, اچھے فعل کی وجہ سے وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے. and he will be the converted and he want to convert his religion into the Islam. وہ تڑپ رہا تھا کہ میں کیسے جلدی سے اسلام کو قبول کروں. نبی پاک علیہ السلام کی پوری تعلیمات سنائی, اس آدمی نے ایک ایک لفظ پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمان اقیم الصلاۃ, اللہ کا فرمان وآتوا الزکاۃ, اللہ کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, سود, انٹرسٹ. وہ انگریز کہتا ہے کہ انٹرسٹ اٹس بینیفٹ تھنگ, اٹس انکریز تھنگ, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اچھی چیز نہیں ہے سر, یہ غریب غربت کو, غریبوں کے خون کو چوسنے والا ہے. نبی کا فرمان ہے, قرآن کا اعلان, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, رک جاؤ, سود سے سود مت کھاؤ. ہماری ماں بہنوں بندھن لون لیتے ہو, نوٹ الاؤڈ. یہ لون والا قرض لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, نہیں لے سکتے آپ, سود ہے, یہ حرام. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ انگریز کہتا ہے کہ اگر کوئی نہ رکا تو, انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ, ایسا کیسے ہو سکتا. میرے بھائیوں فوراً مجبور ہو جاتا ہے اسلام کو قبول کرنے پر. میرے بھائیوں میں بہت زیادہ تھکا ہوا, 2:45 بج چکے ہیں. ہمارے شیخ توحید سلفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پانی کرانے کے لیے لے جانے والے. میں پھر بھی ہمت کر کے اس پروگرام میں آیا. بہت زیادہ بخار پورے دن ہم کو رہا, لیکن چونکہ ہم نے وقت 7 تاریخ کا یہاں طے کیا تھا, لمبے سفر کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے. گاڑی 4 ویلر چلانا شرکت کے ساتھ, پھر اس پہ بیٹھنا کنٹینیو لگاتار 24 گھنٹے میں 900 کلومیٹر کا سفر کرنا. ٹرین سے آسان ہے, بس سے آسان ہے, فلائٹ سے آسان ہے, لیکن بائی روڈ آپ جاتے ہیں تو تھکان بہت زیادہ ہو جاتی. تو بہرکیف وہ آدمی مجبور ہوا کلمہ پڑھ. پوچھے نا ان میڈیا والوں کو جو کودتے ہیں, اچھلتے ہیں مینڈک کی طرح 3-3 فٹ, کہ یہ دیکھو ان کو دھرمانترن کرا دیا. انگریز کے پاس زیادہ پیسہ ہے کہ مسلمان کے پاس زیادہ پیسہ؟ انگریز کے پاس. وہ انگریز کس سے ہوا, محبت کیسے آئی اس کو, وہ کھانا جو دے رہا تھا اس کو. ہمارا بھی فلائٹ میں گرو جی سے ملاقات ہوئی تھی, تو ہماری تھوڑی سی ایک اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ متاثر ہوا, ناشتہ ہم کو الٹا کرا دیا. وہ آپ کے معاملات, نبی پاک علیہ السلام کے معاملات کی وجہ سے اسلام spread the world wide to the world. Islam spread the mostly, and their honesty, his honesty, righteousness, spirituality, اس کی اچھائی کی وجہ سے آگے بڑھا. تو ہم لوگ اپنے معاملات کو اچھا کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, یا صرف تقریر سن کر چلے جائیں گے, اس کے بعد ادھر سے سنیں گے, ادھر سے نکال کر کے پڑوسی ہوگا تو ڈنڈا ماریں گے؟ نہیں, پڑوسی کو عزت دیجیے, سمان دیجیے, بڑی فضیلت. بھلے ہی غیر مسلم ہو, چاہے وہ میڈیا والا ہو, RSS والا ہو کہ بجرنگ دل والا, ان کا عمل ان کے ساتھ, لیکن آپ اپنا اچھا ویوہار کیجیے, آپ کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. میرے بھائیوں وقت بہت ہو چکا ہے, اس وقت کیا تقریر کی جائے, آدھے لوگ سوتے ہیں, 12 بجے کے بعد ویسے بھی 12 بج جاتی. اب ذہن بن رہا ہے لوگوں کا. میں تو کٹھیار سیمانچل کی ہمارے گرو ہیں توحید سلفی صاحب, ہمارے شیخ, ان کو تو کہوں گا کہ ہر جلسے والے کو کہیے کہ بھیا 1 بجے تک جلسہ ختم کر دو, اس لیے کہ 1 بجے کے بعد کوئی آدمی ڈھنگ سے سنتا ہی نہیں, بولتے کچھ اور سن لیتے کچھ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بیٹھنے کو قبول کرے,
اور ہماری اپنی زندگی کے اندر معاملات اچھے ہوں، اس کی ہم کوشش کریں نوجوانوں ساتھیوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔